بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کے وقت کا. سر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بربلا انداز میں انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور نہ ہی وہ عہدے کی مدت میں توسیع کے خواہش مند ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات اتنی ہی سادہ ہے جتنی قاضی صاحب نے فرمائی, کیونکہ پی ٹی آئی کے بھی اپنے تحفظات ہیں اور 100% اب یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اپنی مدت پر؟ نہیں, یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ انہوں نے اس کو مبہم رکھا ہے. اس کو باہر آ کے رپورٹر سے اور کورسپونڈنٹ سے ضرور بات کی ہے انہوں نے, پر اصل حقیقت ہے کہ آپ نے اس اپنی تقریر میں اس کا ذکر تک نہیں کیا. اور وہ معاملہ اصل بات کیا ہے کہ آپ تقریر کر رہے تھے, تقریر میں آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا. اور بہت ان کو ذات کو, ان کی حیثیت کو, ان کی نام و نموس کو, ان کی جو پشتے ہیں ان کے پیچھے آنی ہے, ان کو اتنا مقام ملنا تھا, سب کو اتنا بڑھ جانا تھا ان کا مقام, کہ اس کا کوئی اندازہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ اس وقت اب سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو مبہم رکھا ہے, باہر آ کے کہتے ہیں کہ میں تو نہیں لوں گا ایکسٹینشن. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن ملی ہی نہ, کیسے نہیں ملتی؟ وہ اگر ان کی 2/3 اکثریت ہی نہیں ہوتی اسمبلی میں تو کوئی, پھر تو سوال ہی کوئی نہیں ایکسٹینشن کا. پھر یہ کہیں گے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا, میں نے تو اسی دن کہہ دیا تھا. لیکن اگر ایکسٹینشن مل جاتی ہے, 2/3 اکثریت بن جاتی ہے, جس کی یہ انتہائی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوشش خود کر رہے ہیں قاضی فیض صاحب کہ سنی تحریک کی جو سیٹیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹس ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ. وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا, اگر انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ ووٹ جس کو چاہے دے سکتے ہیں, تو وہ دیں گے ووٹ, وہ بالکل آئی ایم شیور پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے. پی ٹی آئی کا بندہ اب کوئی ٹوٹنے والا نہیں. اور کل کے جلسے کے بعد تو ایک کیل ٹھوکی گئی ہے دیوار میں بڑی مضبوط کہ پی ٹی آئی کے اب یہ ہم دوسری جماعتوں میں جو ہے, ہم اگر نون میں ہیں, اگر پیپلز پارٹی میں ہیں, اگر اے این پی میں ہیں, اگر ایم کیو ایم میں ہیں, اگر جماعت اسلامی میں ہیں, اس کو ایک حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے. یہ جنرل مانے یا نہ مانے, ہمیں تو مان لینا چاہیے کہ کل انہوں نے عمران خان کی پارٹی نے اپنی حیثیت کل منوا لی ہے, اور ان کے رستے میں ہر رکاوٹ آئی ہے, ہر رکاوٹ جو ممکن تھی وہ سرکار نے ڈالی, ہر کنفیوژن کریٹ کرنے کی. جہاں جلسہ ہونا ہے اس مقام کی, جو ٹائم ہے جلسے کا اس کی, جو روٹ ہے جلسے کی اس کی, جو دن ہے جلسے کی اس کی, ہر قسم کی کنفیوژن ڈال کے, اور انہوں نے بہت بڑا جلسہ کر لیا ان نامساعد حالات میں. اب یہ سمجھنا چاہیے, اور اب میرا خیال ہے اس کے بعد یہ 2/3 اکثریت اگر یہ 40 کے 40 جن کو انہوں نے زبردستی رکھا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ, وہ انڈیپینڈنٹ سارے کے سارے جا کے ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور اگر اس میں انہوں نے یہ بنا دیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر انہوں نے یہ کر دیا کہ 63A لگے گا, یہ دے دیے آپ نے نون لیگ کو 40 بندے, یہ 40 بندے فرض کرو نون لیگ کو دے دیے. اب نون لیگ کے جب نام پہ آ گئے تو نون لیگ کے فیصلے کے مطابق ان کو ووٹ ڈالنا پڑے گا, اور نون لیگ کہتی ہے آپ ڈالیں آئینی ترمیم کے حق میں وہ, اور اگر آپ آئینی ترمیم کے حق سے نہیں ڈالیں گے تو آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہے, ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا پر آپ کی چھٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ ممبر نہیں رہیں گے. یہ ممبرشپ بھی چھوڑ دیں گے, بالکل یہ ممبرشپ چھوڑ دیں گے. یہ جن کو پتا ہے کہ بائی الیکشن ہوگی, اور اگر ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہوا تو ہم واپس آ جائیں گے. تو یہ پتہ نہیں کون سی کھیل رہے ہیں یہ جو ہینڈلرز ہیں مسلم لیگ کے, جو گورنمنٹ میں ہیں, اور جو مسلم لیگ. یہ مسلم لیگ کی نون کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پج مجدہ چہرہ لے کے نواز شریف صاحب پھر رہے.